बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान के इशू से बात करेंगे और आने वाले जो 72 घंटे हैं उसके हवाले से अगर हम बात करें तो हो सकता है कि कोई न्यूज़ हमारे सामने आए और हो सकता है कि 72 घंटों में कोई न्यूज़ मीडिया पर ना आए, लेकिन कुछ जो चीज़ें तय हुई हैं उनका होना ज़रूरी है। कुछ बातें और भी शेयर करनी है आपसे, लेकिन जो आने वाले 72 घंटे हैं और उसके अलावा जो उसके हवाले से हमारे पास इत्तलात हैं आपसे शेयर करना ज़रूरी है। ये बात आपको मैंने पहले इन्फॉर्म कर दी थी कि ये बात स्टैब्लिश हो चुकी है कि अगर इमरान खान साहब को ये ज़ीरो पे हराते हैं इन इलेक्शंस के अंदर, क्योंकि ये सीट्स जो हैं जो इन्होंने सेलेक्टेड सीट्स ली थी ये अप्रूव हुई थी नवाज शरीफ साहब से, तो उन्होंने कहा था कि ये वो सीट्स हैं जहां पर कतई तौर पर मार्जिन के साथ हम इमरान खान को शिकस्त देंगे। और यही बात कही गई थी कि अगर हमने दे दी शिकस्त तो फिर एक शर्त पूरी होगी, वो शर्त मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं। अगर वो नहीं हुई तो फिर इमरान खान साहब इस तरह कह रहे हैं कि आपको केयर टेकर लेनी पड़ेगी, तो इस महीने केयर टेकर गवर्नमेंट आ सकती है, यानी कि उसकी अनाउंसमेंट हो सकती है और करनी पड़ेगी, ये आगे से बता दिया गया था। लेकिन अब मामला ये हुआ है कि जो चीज़ इस गवर्नमेंट ने करनी थी उसमें हो गए नाकाम और इमरान खान साहब जो है वो लीड ले गए। और इसके अंदर ये उम्मीद नहीं थी कि इमरान खान साहब एक भी सीट जीत पाएंगे जैसे कि इनकी प्लान था, जो प्लान था और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन का साथ था। गलती कहां पे हुई है, प्रॉब्लम कहां पे हुई है, किसने साथ नहीं दिया, किसी ने साथ देना नहीं था। अगर कोई साथ नहीं देगा तो इलेक्शन कमीशन तो आपके साथ है ना, मशीनरी आपके साथ है, तो वो क्यों नहीं आपको जितवा सकी। ये एक अलमिया जन्म ले गया और अब उन्होंने कहा कि अब आप वहां उस तरफ चले जाएं जहां पर आपने कौमी असेंबली को केयर टेकर गवर्नमेंट देनी है, यानी कि पाकिस्तान में एक केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी। और ये वही 72 घंटे हैं जहां पर ये अनाउंस होना था, आने वाले 72 घंटे उस वादे के हैं जहां पर ये होना था। अब उसके अंदर जो है दोबारा से वो चीज़ आ गई है वहां से कि 72 घंटों के अंदर आप भी ये काम करें कि आप जो है सूबाई असेंबलियां भी डिसॉल्व करने की बात करें, यानी कि आप राजी करें इमरान खान को कि वो सूबाई असेंबलियां डिसॉल्व भी करने की बात करे। हम कौमी असेंबली डिसॉल्व करते हैं, हम भी गवर्नमेंट छोड़ते हैं, आप भी गवर्नमेंट छोड़िए, क्योंकि हमें उसके बाद मिलना भी क्या है। तो अगर हम अपनी गवर्नमेंट छोड़ते हैं तो आप इलेक्शन पूरे करवा दें ना, पूरा करवा दें। इसके पीछे राज क्या है? पीछे राज ये है कि नवाज शरीफ का हुक्म था कि जब माँ बदौलत पाकिस्तान में आएंगे तो उस वक्त पंजाब के अंदर हुकूमत जो है वो नून लीग की होनी चाहिए, ये बातें हुई, लेकिन वो किसी तौर पॉसिबल नहीं हो सका। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब आप अगला फरमाइश कर दें कि यहां पर किसी की हुकूमत नहीं होनी चाहिए, केयर टेकर मतलब पीटीआई की हुकूमत नहीं होनी चाहिए, खास तौर पे पंजाब के अंदर। केपी का नाम भी लिखा गया है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि पंजाब के अंदर हुकूमत नहीं चाहिए। तो ये इन्होंने एक वो रख दिया कि अगर आप चाहते हैं कि इसको आप स्मूथली केयर टेकर की तरफ जाएं तो आप पंजाब असेंबली गिरा दें। अब पंजाब असेंबली का मतलब है केपी की भी गिरेगी, सिंध असेंबली भी गिरेगी। अब उसके अंदर क्या आसिफ ज़रदारी साहब राजी हैं? तो आई डोंट थिंक सो। और आप भी आइडिया कर सकते हैं, वो कहते हैं मैं क्यों गिराऊं, मतलब मैं क्यों गिराऊं, और वो उन्होंने अपनी 2 सीटें निकाल ली हैं। ये मामला जो है आने वाले 72 घंटों में बहुत खुल के होगा। अब मुझे नहीं मालूम वो मीडिया में कितना आएगा, लेकिन जब मीडिया में आए या ना आए मैं आपके सामने लाकर रख दूंगा कि 24 घंटे में क्या हुआ, 48 घंटे में क्या हुआ और 72 घंटे में क्या हुआ। मेरे साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, मैं आपके सामने पूरा रखूंगा, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसने बहुत करीब जाके अमेरिका से कहा है कि हम रूस से ऑयल लेंगे। ये बात उन्होंने क्लियर कर दी है और उन्होंने कहा कि हम लेंगे, और इस बात पर अमेरिका कायल हो गया है कि आप ले सकते हैं, क्योंकि उसमें हमारी जो कंडीशंस थी, एक तो था कि इंडिया लेगा तो हम भी लेंगे, उसके बाद कुछ और भी कंडीशंस थी, लेकिन वो अब छोड़ दीजिए उस बात को कि हम जो किस रेड लाइन को क्रॉस करेंगे, जो हम उन्होंने जो लाइन लगाई थी। अब आपको मालूम है कि हर चीज़ कंडीशनल होती है, तो हमारे पास एक रेड लाइन है, हमने वो पार नहीं करनी, लेकिन हम ऑयल खरीद सकते हैं। अब इसका क्रेडिट किसी गवर्नमेंट को, सिटिंग गवर्नमेंट को नहीं हम दे सकते, ये हमारी मजबूरी है। बल्कि आप कह सकते हैं कि अमेरिका को भी बता दिया कि पाकिस्तान रूस से तेल खरीदेगा। इसहाक डार ये आपको इन्फॉर्म कर रहा है। इसहाक डार का या इस गवर्नमेंट का इसमें किरदार
نہیں ہے. یہ آپ بھی زیادہ سمجھدار ہیں, اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی بات امریکہ نے مان لی ہے, کیونکہ اس کا بس نہیں چل رہا ہے انڈیا پہ, تو پاکستان کو بھی ریلیف دینا پڑے گا. لیکن ہم کیا کیا کر سکتے ہیں, کیا کیا نہیں کر سکتے, وہ میں کو انفارم کروں گا. لیکن پھر اگر میں آپ سے یہ بات کروں تو آپ سے میں نے آخری میں بات کر رہی ہے, بڑی خطرناک, بہت ہی خطرناک بات ہے. اور جو لوگ میری ویڈیو کو جانتے ہیں, جنہوں نے دیکھی ہے, مجھے وہ ضرور کمنٹ کریں گے کہ میں ان کو جو بتا رہا ہوں اس کے بارے میں جو ہے ان کو میں نے انفارم کر دیا تھا, اور دل بڑا کر کے, ہمت کر کے, کہ مجھے اس کے بعد بہت زیادہ تکلیف بھی پہنچائی گئی تھی. شہباز شریف بہت جلد مجھے کیوں نکالا کا نعرہ لگائیں گے, سراج الحق, ٹھیک ہے نا. یہ بات کہاں جا رہی ہے, وہی 72 گھنٹوں کے اندر آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اور 72 گھنٹوں میں یہ ریزائن نہیں دے رہے, میں یہ نہیں کہہ رہا حکومت جا رہی ہے, لیکن 72 گھنٹوں میں فیصلہ ہو جائے گا کہ ڈیٹ کیا ہوگی, اور نگران سیٹ اپ کے بارے میں تقریباً سیٹ اپ تیار ہے, ٹھیک ہے. بیک اپ کے اوپر پورا تیار ہے. انہوں نے ایک دروازے سے جانا ہے پیچھے, دوسرے دروازے سے وہ لوگ اندر آ جائیں گے, بالکل وہ ریڈی ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن سراج الحق کا میں ذکر پھر کیوں کر رہا ہوں, جو میری اطلاعات ہیں اس میں یہ ہے کہ بہت چانسز ہیں, 95% جو ہے سراج الحق جو ہے وہ عمران خان کی پارٹی کو, مطلب آئی مین ٹو سے کیا کہتے ہیں اس کو, کولیشن ہونے جا رہی ہے. یہ الیکشن ایک ساتھ لڑنے جا رہے ہیں, سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی. جن سیٹس کے اوپر ان کو اعتماد ہے سراج الحق کو, جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی الیکشن ایک ساتھ لڑ سکتے ہیں. ویری مچ چانسز آر دیئر. یہ جو میری اطلاعات ہیں اس کے اندر بہت کم باتوں کے اوپر جو ہے نا, کچھ سیٹوں کے اوپر ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے, اور وہ چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن اگر ایسا ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ جماعت اسلامی کو ضرور ہوگا, کیونکہ اس ٹائم جو کراچی ہے وہ خالی پڑا ہوا ہے, بالکل خالی پڑا ہوا ہے, اور لوگوں کو ووٹ دینا ہے, لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ووٹ ہم کس کو دیں, اور جماعت اسلامی جو ہے وہ بڑا مارجن لے سکتی ہے. اچھا, آپ سے جو میں نے بات کی تھی, میں نے آپ سے کہا تھا کہ گستاخی معاف, آپ سے میں نے کہا تھا ادب و احترام سے, کہ سوات کے اندر جو ہے کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے. وہ کیوں ہو رہی ہیں, اور یہ بہت ارلی تھا, مطلب میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں, آپ نے جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے وہ مجھے بتائیں گے, یہ بہت ارلی تھا جب میں نے کہا تھا. اور اس کے بعد جو ہے ہماری جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ ان باتوں کے اوپر مت جائیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یعنی کہ یہ ایک جو میڈیا ہے, سوشل میڈیا جو ہے, وہ غلط باتیں پھیلا رہا ہے. اس کے اوپر پھر ہم نے معذرت کر لی. ہم نے کہا اگر ہماری انفارمیشن غلط ہے تو پھر ہم معذرت کرتے ہیں, کیونکہ ہم, کون چاہتا ہے کہ پاکستان میں بدامنی ہو, کون چاہتا ہے, اور کون چاہے گا کہ وہ غلط خبر دے. مگر ہمیں کچھ اندرون خانہ, کیونکہ سوات کے اندر ہم کچھ لوگوں کو جانتے ہیں, ہمارے کچھ سورسز ہیں, اندرون سورسز ہیں, تو جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھا, محسوس کیا, انہوں نے ہمیں بتایا, ہم نے وہ آپ کو میڈیا پہ بتا دیا. یہ کوئی سوشل میڈیا کا معاملہ نہیں تھا, یہ ہماری اپنے سورسز تھے, اور ہم نے ان کو غلط سمجھا جب ہماری فوج نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ میں آپ کو پہلے یہ خط دکھا دیتا ہوں. یہ خط تو نہیں, لیکن یہ جو وہ ہے لیٹر ہیڈ, یہ آپ کو میں نے اس دن دکھایا تھا. کہتے ہیں محترم جناب سینیٹر وزیر عاطف خان ولد فلاں فلاں, یہ پورا نام انہوں نے بتا دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, بڑے عزت سے سلام کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ لیٹر ہیڈ دیکھ کے تو آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ ہم آپ سے کیا چاہ رہے ہیں, اور آپ ہماری لسٹ کے اوپر ہیں, آپ کا پورا مکمل ڈیٹا ہمارے پاس ہے, ٹی ٹی پی کے انتہائی مطلوب افراد میں آپ کا نام ہے, آپ کی باری آ گئی ہے, 80 لاکھ روپے دے دیں ورنہ آپ کا ہم قتل کر دیں گے, آپ کا ہم خون کر دیں گے, ٹھیک ہے نا, تو آپ اپنی جان کو کھو دیں گے. اب یہ سینیٹر صاحب کو خود آتا ہے, گزارش یہ ہے, میری گزارش یہ ہے, اس سینیٹر صاحب نے جو ہے اس کے بعد میڈیا میں اچھا کیا کہ خاموش نہیں ہوئے, اور میڈیا پر آ کے انہوں نے کہا کہ جی یہ خط میرے پاس آیا ہے تحریک طالبان کا. میں ایک بہت ہی ادنا طالب علم ہوں, آئین کو پڑھتا رہتا ہوں, اور یہ تمام قانون مجھے پڑھنے ہی پڑتے ہیں, مجھے پڑھنا ہی پڑتا ہے, بیکاز میں طالب علم ہوں اس کا, تو مجھے پڑھنا ہی پڑتا ہے. تو اس کے اندر جو ہے نا, جو میرا آئین ہے نا, وہ مجھے میرے اسٹیٹ جو ہے وہ انشور کرتی ہے, میری اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ میری جو سیکورٹی ہے نا وہ ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے. اور جب میں اسٹیٹ بولتا ہوں تو اوپر جتنے بھی ہیں وہ ذمہ دار ہیں اس بات کے, انشور کریں کہ مجھے تکلیف نہ پہنچے. میں نہیں سن سکتا, میں نہیں دیکھ سکتا, وٹ ایور دی ریزن از, کہ میرے سینیٹر کو, دیکھیں سینیٹر کی بہت عزت ہوتی ہے دنیا بھر میں. امریکہ میں آپ تصور نہیں کر سکتے کہ سینیٹر کی کتنی عزت ہوتی ہے, اور دنیا بھر میں ہوتی ہے, کیونکہ وہ لا میکرز ہیں ہمارے, یہ ہمارے لا میکرز ہیں.
میں یہ جب میں لا میکر بولتا ہوں تو میں نہیں دیکھتا کہ وہ نون لیگ ہے, پی ٹی آئی ہے, کوئی بھی ہے. میرے لیے سب قابل احترام ہے اگر وہ لا میکر ہیں, ٹھیک ہے نا, جن کی بات قانون بن جائے وہ لا میکرز ہیں. اور ان لا میکرز نے ہی آپ کو قانون دیا ہے, آئین دیا ہے, اور اس کی اندر امینڈمنٹ ہوتی ہے, تمام چیزیں ہوتی ہیں جس کو عدالت مانتی ہے, سپریم کورٹ بعد میں مانتی ہے. سپریم کورٹ عدالت کے اوپر قانون کے اوپر امپلیمنٹ کر سکتی ہے, قانون بنا نہیں سکتی. تو اس طریقے سے یہ بھی میرا ایک سینیٹر ہے جس کو 80 لاکھ کی پرچی آئی ہے بھتے کی. بینگ اے پاکستانی میں کا کھڑا ہوں, بینگ اے پاکستانی آپ کہاں کھڑے ہیں. ہماری کون سنے گا, ہماری آواز کون سنے گا؟ پہلی بات, ہمارے سینیٹر کو بھتے کی پرچی جائے یا ہمارے سینیٹر کو ننگا کر کے مارا جائے, کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ ننگا کس نے کیا, مارا کس نے, مارنے کا حق کس نے دیا, اس سے آپ کیا برآمد کر رہے ہو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور اس طریقے سے اگر بھتے کی پرچی آئی ہے 80 لاکھ کی, تو ہمارے ایک اور جو سینیٹر ہیں وہ ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ واپس بلا لیں طالبان کو. کیا مطلب ہے اس کا, ان باتوں کا, کہ ہم انہیں ریکویسٹ کر رہے ہیں طالبان کو کہ آپ طالبان کو واپس بلا لیں؟ یعنی کہ وہ ہماری زمین پر کھڑے کیسے ہیں؟ پاکستان کی پاور کا آئیڈیا مجھ کو ہے, سینیٹر صاحب کو نہیں ہے. تو میں ان کے ساتھ احترام سے کہہ سکتا ہوں کہ جانتے ہیں آپ پاکستان کو اور پاکستان کی طاقت کو. ہم ریکویسٹ نہیں کرتے, ہمیں جن کو رکھنا ہوتا ہے ان کو ہم احترام سے رکھتے ہیں, اور جن کو نکالنا ہوتا ہے ان کو نکالنا پاکستان کو آتا ہے. پاکستان کی آرمی, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی جو ادارے ہیں یہ بہت مضبوط ہیں. کسی کی اتنی مجال نہیں, کسی کی بھی اتنی مجال نہیں ہو سکتی. بلیک واٹر ہمارے یہاں تھے, نکالا گیا ان کو, ہماری اسی حکومت نے نکالا. یہ فوج ہے آپریشن ضرب عصب کرنے والی, جو ان کو پہلی دفعہ نکال سکتی ہے. وہ سیکنڈ ٹائم, پہلی بات تو یہ کہ آئے کیسے, یہ ایک سوال رہے گا, لیکن ان کو نکالنے کے لیے ہمیں کسی کی ریکویسٹ کی ضرورت نہیں ہے, جسٹ فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ فیصلہ کریں, کیونکہ بینگ اے پاکستانی میری اسٹیٹ کا یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انشور کرے, میری رسپانسبلٹی ہے, میں اس کی رسپانسبلٹی ہوں, تو وہ پوری کرے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میرے سینیٹرز اور میرے تمام لوگ جو ہیں یہ محفوظ ہوں, تاکہ وہ اچھے طریقے سے میری خدمت کر سکیں. آپ کے اس کے بارے میں جو بھی کہنا ہو کہ یہ سوات میں کیوں آئے, کیسے آئے, کیسے آ سکتے ہیں, اور اب ہمیں کیا کرنا چاہیے, آپ لوگوں کے کمنٹس مجھے چاہیے ویڈیو میں. اگلی ویڈیو ملتے ہیں, اللہ حافظ.